السلام علیکم دوستو آخر کار بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی اور اسرائیل کے صدر اسحاق ہرزوگ نے پاکستانی وفد سے ہونے والی ملاقات کی تصدیق کر دی۔ عالمی اقتصادی فورم میں بات چیت کرتے ہوئے اسرائیلی صدر نے کہا کہ گزشتہ ہفتے ان سے 2 وفود نے ملاقات کی، جن میں امریکہ میں مقیم 2 پاکستانی بھی شامل تھے۔ اسرائیلی صدر کا کہنا تھا کہ پاکستانی وفد سے ان کی ملاقات بے حد خوش آئند رہی۔ ڈیولپنگ پاکستان نامی ویب سائٹ کے مطابق یہ خبر گزشتہ ہفتے ہی منظر عام پر آ گئی تھی، تاہم پاکستان کی جانب سے اس پر کوئی وضاحت نہ کی گئی، اور حالیہ دنوں میں ہونے والی پیش رفت کے بعد اس حوالے سے چہمگوئیاں جاری رہیں۔ اسی دوران یہ خبر بھی آئی تھی کہ مولانا فضل الرحمان سعودی عرب کے دورے کے موقع پر اسرائیلی وفد سے ملاقات کریں گے۔ دریں اثنا BBC کے مطابق پاکستانی وفد کے شرکاء نے اسرائیلی پارلیمنٹ سمیت اہم مقامات کا دورہ کیا اور اسرائیلی صدر سے بھی ملاقات کی۔ وفد میں PTV پر پروگرام کرنے والے اینکر احمد قریشی بھی شامل تھے۔ یوں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بحث پھر شروع کروائی گئی ہے۔ دوستو، ان سب باتوں سے آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور ابھرتا ہوگا کہ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے تو کیا ہوگا، اور اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا تو اس کی کیا وجوہات ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی وجوہات بتائیں گے۔ اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کرنے سے مراد ہوگا کہ پاکستان نے 1917 کے بلفور ڈکلریشن کو تسلیم کر لیا ہے۔ پوری دنیا اسلام بلفور ڈکلریشن کے خلاف ایک آواز ہو کر متفق تھی، جس میں برطانوی سامراج نے صہیونی یہودیوں کی عالمی تنظیم کو فلسطینیوں کی رائے اور رضامندی کے بغیر فلسطین میں ایک ریاست کی منظوری دی۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مطلب تھیوڈر ہرزل کی صہیونی نظریاتی تحریک کو تسلیم کرنا ہے، جو کہ فلسطین میں غاصبانہ قبضے اور نوآبادیات کے ذریعے ایک صہیونی ریاست کے قیام کا حامی تھا۔ ہرزل کی کتاب جس میں الگ صہیونی ریاست کے مقاصد درج ہیں، صہیونی قومی اور نظریاتی اساس کو دوبارہ اجاگر اور مضبوط کرنا، فلسطین میں یہودی آبادکاری کو فروغ دینا، مضبوط حکومتوں کے ساتھ روابط بنانا تاکہ اسرائیل کی تخلیق اور فلسطین کے خاتمے کا مقصد پورا ہو۔ پاکستان کے بانیان اپنے عہد کے منجے ہوئے قانون دان اور بلند پایہ مفکرین تھے، جیسا کہ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال اور نوابزادہ لیاقت علی خان۔ ان لوگوں نے بلفور ڈکلریشن اور مڈل ایسٹ میں پیدا ہونے والے دیگر سیاسی و جاسوسی محرکات کا بہت اچھے سے مطالعہ کیا۔ یہ لوگ عالمی و علاقائی معاملات کے مانے ہوئے لیڈرز تھے۔ وہ کیئرفل آئینی و قانونی سٹڈی کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اسرائیل ہر اعتبار سے ایک غیر قانونی ریاست ہے، اس لیے اس کو تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے۔ لہٰذا اگر پاکستان اسرائیل کو آج تسلیم کر لیتا ہے تو ہم اپنے بانیان کی بصیرت کی مخالفت کریں گے اور اس بات کو ثابت کریں گے کہ عالم اسلام کے ان عظیم مفکرین اور رہنماؤں نے اسرائیل کے معاملے پر غلط موقف اپنایا تھا۔ یہ نہ صرف ایک بہت بڑی غلطی ہوگی بلکہ ان عظیم مفکرین کی افکار و خدمات سے غداری کے مترادف ہوگا۔ دوستو، مذہبی نقطہ نظر سے یہ بات سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ اسلام اور یہودیت دونوں اہل کتاب اور ابراہیمی مذہب ہیں، لیکن جہاں تک ایک دوسرے کے احترام کی بات ہے تو مسلمان انبیاء بنی اسرائیل حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت داؤد و سلیمان، حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، جبکہ یہودی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ اس لیے ہم نے ان کا نہیں بلکہ انہوں نے ہمارا انکار کیا ہے۔ کبھی کسی مسلمان نے انبیاء بنی اسرائیل میں سے کسی کی توہین نہیں کی، لیکن اسرائیلی سوشل میڈیا اور کئی ایک صہیونی لکھاری آئے روز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتے ہیں۔ ہماری اور ان کی کتاب میں بہت سے اصولی فرق ہیں، جنہیں سمجھے بغیر ریاست اسرائیل کا قبول کرنا ایک اسلامی نظریاتی مملکت کے لیے کسی طور مناسب نہیں۔ تاہم یہود کا نہیں بلکہ صرف صہیونی یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ اسرائیل کی سرزمین ابراہیم و اسحاق کے خدا کی طرف سے موجودہ خطہ ہے جو بنی اسرائیل کو دیا گیا۔ یہاں پر بہت بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کی اس دعوے کی ہماری کتاب اور ہماری تھیالوجی میں کیا ویلیڈیشن ہے۔
یہ بات طے کیے بغیر اسلامی نظریاتی مملکت میں بھلا کس طرح کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ اگر مزید گہرائی میں اتریں تو دونوں میں اینڈ آف ٹائم کے متعلق بھی یکسر متصادم نظریات پائے جاتے ہیں، جن کو دونوں جانب سے ان دو ریاستوں سے بھی منسلک کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں بیت المقدس کو جو مقام حاصل ہے، ریاست اسرائیل اس کو عملاً مسترد کرتی ہے، جس کا واضح ثبوت بیت المقدس کو یک طرفہ طور پر صہیونی ریاست کا دارالحکومت بنانا ہے۔ بیت المقدس کا ہر قیمت پر تحفظ کرنا ایک اسلامی ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے۔ صہیونیوں کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل سے وعدہ ہے کہ انہیں دریائے نیل سے فرات کے درمیان کی سرزمین دے گا۔ ایک عالمی جریدے کو 1988 میں انٹرویو دیتے ہوئے یاسر عرفات مرحوم نے یہ بھی کہا تھا کہ اسرائیلی جھنڈے میں 2 لائنیں نیل سے فرات کے درمیان ریاست اسرائیل کے پھیلاؤ کی نمائندگی کرتی ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسا نظریہ رکھنے والی ریاست کو ایک اسلامی نظریاتی ریاست کیوں کر تسلیم کر سکتی ہے؟ سب سے پہلے دنیائے اسلام کی بات کرتے ہیں۔ اپنے نظریہ کی وجہ سے پاکستان کی عالم اسلام میں خاص کر امت المسلمین میں بے پناہ عزت ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے پاکستان دنیا بھر کے مسلمانوں میں اپنا وقار و معیار کھو بیٹھے گا۔ ایک خوبصورت اتفاق ہے کہ ہم بیت المقدس کی بات کر رہے ہیں اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے یروشلم کی فتح کے موقع پہ ہی حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہم ایک پستی کا شکار قوم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت عطا کی۔ اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر عزت دار بننا چاہیں گے تو جس نے عزت دی ہے وہ پھر ذلیل و رسوا کر دے گا۔ دوستو، کیا یہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے یا پھر ہمارے زمانے کی؟ ہم بھی رسوا تھے مگر کلمہ کی بنیاد پہ عزت ملی، آزادی ملی اور ملک ملا۔ اگر آج ہم اسی کلمے کا سودا کر دیں تو کیا اللہ کی بے آواز لاٹھی ہمیں پھر سے رسوا نہیں کر دے گی؟ اگر پاکستان 1948 میں یا اس سے متصل بعد کے چند برسوں میں ہی اسرائیل کو تسلیم کر لیتا تو شاید مادی فائدے سمیٹ سکتا تھا، مگر اس وقت وزیر اعظم پاکستان نواب زادہ لیاقت علی خان نے امریکی صنعت کاروں اور تاجروں کی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی عوض بہت بڑی ملٹری اور اکنامک پیکیج کی آفر کو ٹھکرا دیا تھا۔ تاہم آج جب علاقائی بلاک پر اتحاد بنائے جا چکے ہیں، ہمارے خطے جنوبی ایشیا میں اسرائیل اپنے ایسے مستقل دوست بنا چکا ہے جنہوں نے آج تک پاکستان کا وجود تسلیم نہیں کیا۔ اس لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا پاکستان کے لیے مزید مشکلات پیدا کرے گا۔ علاقائی سیاست میں پاکستان چین اور روس کے ساتھ مضبوط روابط قائم کر کے اکنامک کوریڈور کے منصوبے کو کامیاب بنانا چاہتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ اس منصوبے کے خلاف ہیں۔ اس بات پہ ایک سیر حاصل تحقیق پیش کی جا سکتی ہے کہ کس طرح اسرائیلی اخبارات، جرائد اور ویب سائٹس نے سی پیک کے خلاف پراپوگنڈا کیا۔ لہٰذا اسرائیل کو تسلیم کرنا علاقائی سیاست میں پاکستان کے لیے سود مند ثابت نہیں ہو سکتا۔ اسرائیل کو تسلیم کرنا اسرائیل کے مظالم کو تسلیم کرنا ہوگا۔ جب صہیونی شر پسندوں نے ہزاروں فلسطینیوں کو بے دردی سے شہید کیا اور لاکھوں کو تقریباً نقل مکانی کرنے پر مجبور کیا اور سینکڑوں قصبے، شہر اور گاؤں خالی کروا کے ملیا میٹ کر دیے گئے، خود اسرائیلی مورخ ایلن نے اسے فلسطینیوں کی نسل کشی قرار دیا اور یہ مظالم آج تک جاری ہیں۔ کوئی ایسا دن نہیں گزرا جب فلسطینی مسلمانوں پہ ظلم و جبر نہ آزمایا گیا ہو۔ اگر 2 ریاستی حل کو بھی دیکھا جائے تو اس میں بھی عالمی قوانین میں اسرائیل کی موجودہ حیثیت کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ 1948 اور 1967 میں 2 ریاستی حل کے ملتے جلتے فارمولے پیش کیے گئے جن میں 3 نکات بنیادی تھے۔ نمبر 1، جن علاقوں پہ اسرائیل نے زبردستی قبضہ کیا ہے وہ قبضہ ختم ہوگا۔ جن مہاجرین کو زبردستی نکالا گیا ہے انہیں واپس آباد کیا جائے گا۔ بیت المقدس کو انٹرنیشنل رجیم ٹریٹ کیا جائے گا، لیکن ان میں سے کسی ایک بات کا بھی پاس نہیں رکھا گیا کیونکہ اسرائیل خود 2 ریاستی حل کو قبول نہیں کرتا۔ موجودہ حالات میں اسرائیل کو تسلیم کرنا بیت المقدس کو اسرائیل کا متحدہ دارالحکومت کے دعوے کو ماننا ہے۔ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جس کو عالمی طور پر بالخصوص اقوام متحدہ کی قرارداد 303 میں بھی رد کیا گیا۔
یہ مفروضہ غلط ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے پاکستان کو تھریٹس ختم ہو جائیں گے، خاص کر سائبر سیکورٹی میں۔ اسرائیل کو تسلیم کر کے بھی پاکستان کو اسرائیل سے سائبر سیکورٹی تھریٹ قائم رہے گا، جیسا کہ بھارت کو تسلیم کرنے کے باوجود تاریخی، مذہبی اور نظریاتی اختلافات کے باعث بھارت پاکستان میں کراس بارڈر ٹیررزم سے باز نہیں آیا۔ لہٰذا اس بات کی بھی کوئی توقع نہیں کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارے تاریخی، مذہبی اور نظریاتی اختلافات کے باعث اسرائیل اپنے گھناؤنے عزائم سے باز رہے گا۔ تاریخی طور پہ ہمارے ایٹمی پروگرام کی سب سے زیادہ تکلیف انڈیا اور اسرائیل کو رہی ہے، اس لیے اسرائیل اگر کوئی خرابی نہ کر سکا تو کم از کم کسی طرح کا کوئی تعاون بھی نہیں کرے گا۔ اسرائیل کو اگر پاکستان تسلیم کر بھی لے تب بھی دفاعی میدان میں پاکستان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، بلکہ بعض خطرات بڑھ جائیں گے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنا 1947 کا فلسطین تقسیم فارمولے کو ماننا ہوگا، جس میں فلسطین کی 54% زمین یہودیوں کو دی گئی، جبکہ وہ صرف کل ریاست کے 6% کے مالک تھے۔ یہ اس وقت سے یہودیوں کا منصوبہ تھا جس وقت یورپ سے یہودی فلسطین ہجرت کرنا شروع کر چکے تھے، تاکہ وہ فلسطین کی زمین پر زبردستی قبضہ جما سکیں۔ اسرائیل کو تسلیم کرنا اور قبلہ اول کو ترک کرنے سے مراد ہوگا کہ پاکستان مسئلہ کشمیر پر بھی سمجھوتہ کرنے کو تیار ہے۔ اس سے مراد ہوگا کہ پاکستان کسی زمین پر غاصبانہ قبضہ کرنے والی ریاست کے ساتھ ہے اور اس زمین پر غاصب ریاست کی خود مختاری تسلیم کرتا ہے۔ اس طرح پاکستان مسئلہ کشمیر پر بچی کھچی حمایت بھی کھو دے گا۔ جب ہم کچھ نہ تھے، یعنی ممالک نہ تھے، افواج نہ تھی، جوہری ہتھیار نہ تھے، انفراسٹرکچر نہ تھا، تربیت یافتہ ہیومن ریسورس نہ تھا، تب ہم نے بیت المقدس اور قبلہ اول کے لیے سب کچھ کیا، حتیٰ کہ اپنی بساط سے بھی بڑھ کر۔ اور آج جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بطور قوم کے بہت کچھ ہیں، تو ہم قبلہ اول سے کیسے منہ موڑ سکتے ہیں؟ اقبال، قائد اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان، مولانا محمد علی جوہر، یہ سب لوگ بغیر کسی سرکاری عہدہ اور بغیر کسی ریاست کے سربراہ ہوئے بھی بیت المقدس و قبلہ اول کی حفاظت کے لیے کمر بستہ رہے۔ اگر اتنے کمزور ہو کر بھی ہم نے سمجھوتہ نہیں کیا تو آج بھی حق و انصاف کے فیصلے پہ قائم رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کبھی ہماری گردنوں کو سرنگوں نہیں ہونے دے گا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔